بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جو اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنا کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو ہم اس کی رحمت کو آواز دیتے ہیں، پھر ہم پر اس کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کہ جب اس کے نام کے ساتھ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو یہ ایک دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ، یہ کام ہم نے جو شروع کیا ہے تو اس میں ہمارا مددگار بن جا۔ لہٰذا ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیجیے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مددگار بنائیے۔ بسم اللہ پڑھنا اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کام ہم شروع کر رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا، اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا شروع کر دیا اور وہ 2 ہی لقموں میں سارا کھانا سمیٹ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ یعنی اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا جائے تو کھانے میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ ہمیں شیاطین سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کپڑے بدلے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے۔ اس سے اگر کوئی مخلوق وہاں موجود ہے تو اس سے انسان کا پردہ ہو جاتا ہے اور اس طرح انسان جو ہیں اس کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ رات کو سونے لگتے تو آپ اپنے بستر کو بسم اللہ پڑھ کر جھاڑا کرتے تھے، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو یہی تاکید فرمائی ہے کہ جب بھی سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنے بستر کو جھاڑیں، کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز اس پر موجود ہوگی، ٹھیک ہے، وہ صاف ہو جائے گی، اور دوسری یہ ہے کہ اگر ہمارے اٹھنے کے بعد اس بستر پر شیاطین یا جنوں میں سے کسی نے آ کر آرام کیا تو وہ اس کے بھی اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر کو جھاڑا جائے، اور گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے ہیں تو جب شیطان وہاں پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ آج اس گھر میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، اور جب بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو شیطان جب آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں میرے لیے بہت جگہ ہے، اور جب ہم کھانے پر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ آج اس گھر میں میرے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم جو کھانا بسم اللہ پڑھے بغیر کھا رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ کھانا شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، اور ہم خود سے ہی اپنے دشمن کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ضرور بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھول جاتا ہے تو جب بھی درمیان میں اس کو یاد آئے تو وہ بسم اللہ پڑھ لے، کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ جب بھی کسی کو یاد آئے بسم اللہ پڑھنا تو وہ اس طرح سے کہے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح جب ہم گھر سے باہر جانے لگتے ہیں تو تب بھی ہمیں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے ہیں۔ تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم دروازہ بند کرنے لگو تو بسم اللہ پڑھو، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے اسے شیطان نہیں کھول سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کام میں برکت ہوتی ہے، اور یہ بسم اللہ جو پڑھنا ہے ہم اس کی تکمیل اپنے کام کی اور اس کا جو انجام ہے وہ اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کام ہم نے کیا ہے اس کی تکمیل اور اس کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کام میں ہم اپنا مددگار بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باعمل مسلمان بنائے۔ ملتے ہیں کل پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔